السلام علیکم ناظرین، WR اسلام میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتائیں گے جو زمانہ قدیم سے زمین پر بسنے والی ہر قوم میں قابل ذکر ہے، اور تقریباً تمام بڑے مذاہب میں اس شخصیت کے بارے میں عقائد موجود ہیں۔ اس شخصیت کے بارے میں ہمارے قرآن اور احادیث میں کیا کچھ موجود ہے، اور آنے والے وقت میں خاص طور پر قرب قیامت میں یہ شخصیت کیا کرنے والی ہے، اور خود اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ سب کچھ اور بہت کچھ ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ فتنوں کا ظہور قرب قیامت کی نشانی ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن فتنوں کے بارے میں خبردار فرمایا، ان میں ایک بہت بڑا فتنہ دجال بھی ہے۔ دجال کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو دجال عربی زبان میں دجل سے ماخوذ ہے، جس کے معنی جھوٹ چھپا لینا، ڈھانپ لینا اور مکر و فریب ہے۔ دجال فعال کے وزن پر مبالغہ صیغہ ہے، بامعنی بہت جھوٹ بولنے والا، بہت دھوکہ دینے والے کذاب کو دجال اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق کو باطل کے سبب سے چھپا لیتا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے احادیث کے مطابق دوسری نشانیوں کے ساتھ دجال کی آمد بھی اہم نشانی ہے۔ دجال سے مراد اس شخص کی ہے جس کے فتنہ سے تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کو ڈراتے آئے ہیں، اور اس کی انتہا درجے کی خدا دشمنی پر تمام انبیاء کا ہر دور میں اجماع رہا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ انعام کی آیت نمبر 158 میں جن نشانیوں کا ذکر ہے، ان مخصوص نشانیوں میں دجال بھی ذکر ہے، کیونکہ امام ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی ایسے شخص کو ایمان لانے سے فائدہ نہیں ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو۔ دجال، دعوت الارض اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 159 اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 61 میں دجال کی طرف اشارہ ہے۔ دجال کا ذکر مستند احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے اپنی امت کو کان کذاب یعنی دجال سے خبردار کیا ہے، اور سنو وہ بلا شبہ کانا ہوگا، اور تمہارا رب کانا نہیں۔ اس دجال کی 2 آنکھوں کے درمیان کاف فے رے لکھا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مدینہ طیبہ کے پاس آئے گا اور فرشتوں کو اس کی حفاظت کرتے ہوئے پائے گا، پس نہ تو تعاون مدینہ طیبہ میں آئے گا اور نہ ہی دجال۔ احادیث اور روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ دجال کا خروج عراق اور شام کے درمیانی راستے سے ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اس دعویٰ کے سبب پوری دنیا میں فتنہ اور فساد برپا کر دے گا۔ وہ ایک آنکھ کا حامل ہوگا یا پھر کانا ہوگا۔ اس کے ماتھے پر لفظ کاف فے رے لکھا ہوگا، جس کو صرف مومن یا اللہ پر ایمان رکھنے والے ہی دیکھ پائیں گے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لی وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ اس کے بعد ماننے والوں میں زیادہ تر افراد یہودی ہوں گے۔ وہ اپنے ماننے والے 70,000 افراد کی ایک فوج تیار کرے گا۔ اس فوج کے ساتھ وہ خانہ کعبہ پر یلغار کا قصد کرے گا، مگر اللہ کے حکم سے فرشتے اس کے حملے کو ناکام بنا دیں گے۔ خدائی کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ہی وہ دنیا ہی میں جنت اور دوزخ بھی بنا لے گا۔ جنت کے نام پر ایک باغ ہوگا، جبکہ دوزخ کے نام پر ایک آگ دہکائی گئی ہوگی۔ اپنے ماننے والوں کو اپنی جنت میں داخل کر دے گا اور نہ ماننے والوں کو آگ میں ڈال دے گا۔ دجال اپنی خدائی کے ثبوت کے طور پر مردوں کو زندہ کرے گا، بارش برسائے گا اور سبزہ بھی اگائے گا۔ اس کے بعد وہ مومنوں سے مطالبہ کرے گا کہ وہ معبود حقیقی کی عبادت چھوڑ کر اس کی پوجا کریں۔ جو لوگ اس کے اس مطالبے سے انکار کریں گے، ان کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ان کے ٹکڑوں کے درمیان میں چہل قدمی کرے گا۔ اس کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان سے ایمان لانے کا مطالبہ کرے گا، مگر وہ جب انکار کریں گے تو یہ ان کو اپنی بنائی ہوئی دوزخ میں ڈال دے گا۔
سنن نبی داؤد سے روایت ہے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میری امت کی آخری جماعت دجال کے ساتھ قتال کرے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ملک کے بندوبست میں ہی مصروف ہوں گے کہ افواہ اڑے گی کہ دجال نے مسلمانوں پر تباہی ڈال دی ہے۔ اس خبر کو سنتے ہی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کی طرف تیاری فرمائیں گے، اور اس خبر کی تحقیق کے لیے 5 یا 9 سوار بھیجے جائیں گے، جن کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان مجاہدین کے نام جانتا ہوں اور ان کے باپ داداؤں کے بھی نام جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں۔ وہ اس زمانے کے روئے زمین کے آدمیوں سے بہتر ہوں گے۔ وہ دجال کو کہیں نہ پائیں گے اور واپس آ کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دیں گے کہ یہ افواہ غلط ہے، اور پھر کچھ دن کے بعد دجال ظاہر ہو جائے گا۔ دجال قوم یہود میں سے ہوگا۔ وہ نوجوان مرد ہوگا اور بھاری بھرکم جسم، سرخ رنگت کا مالک ہوگا۔ عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے۔ سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ اولاً اس کا ظہور ملک عراق و شام کے درمیان ہوگا، جہاں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا۔ پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا۔ یہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے۔ یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنے آپ کو خدا منوائے گا۔ لوگوں کی آزمائش کے لیے خداوند کریم اس کے بڑے بڑے عجیب و غریب کام ظاہر کرائے گا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے گا۔ جو فرقہ اس کے مخالف ہوگا اس سے اشیاء مذکورہ بند کر دے گا۔ اسی قسم کی بہت سی ایذائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، مگر خدا کے فضل سے اللہ کا ذکر اور تسبیح و تقدیس مسلمانوں کو کھانے پینے کا کام دے گی۔ اس کے ظاہر ہونے سے 2 سال پہلے قحط رہ چکا ہوگا، اور تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا۔ زمین کے مدفون خزانے اس کے حکم سے اس کے ہمراہ ہو جائیں گے۔ بعض آدمیوں سے کہے گا کہ میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر سکتا ہوں، اس لیے تم کو چاہیے کہ میری یہ قدرت دیکھ کر میری خدائی کا یقین کرو۔ اور اسی حالت میں بہت سے ممالک پر اس کا گزر ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ یمن کی سرحد پر پہنچے گا اور بہت سے بددین لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، تو وہاں سے واپس ہو کر مکہ مکرمہ کے قریب مقیم ہو جائے گا، مگر محافظ فرشتوں کی وجہ سے مکہ شریف میں داخل نہ ہو سکے گا، اور پھر مدینہ منورہ کا رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے۔ ہر دروازے کی محافظت کے لیے خداوند کریم 2 فرشتے متعین فرمائے گا، جن کے ڈر سے دجال کی فوج مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے گی، اور مدینہ منورہ میں 3 دفعہ زلزلے آئیں گے، جس کی وجہ سے بد عقیدہ منافق لوگ خوف کی وجہ سے شہر سے نکل کر دجال کے پھندے میں پھنس جائیں گے۔ اس وقت مدینہ منورہ سے ایک بزرگ دجال سے مناظرہ کرنے کے لیے نکلیں گے اور دجال سے کہیں گے، تو وہی دجال ملعون ہے جس کی ہم کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی۔ تو دجال غصہ میں آ کر اس بزرگ کو آرے سے چیر کر اس کے 2 ٹکڑے علیحدہ علیحدہ پھینک دے گا، اور پھر اپنے دعویٰ خدائی کا لوگوں کو یقین دلانے کے لیے اس بزرگ کے ٹکڑوں کو پھر زندہ کر دے گا۔ لیکن وہ بزرگ پھر زندہ ہونے کے بعد دجال کو کہیں گے کہ اب تو مجھ کو پورا یقین ہو گیا ہے کہ تو وہی دجال ہے۔ دجال پھر غصہ میں آ کر اس بزرگ کو ذبح کرنے کا حکم دے گا، لیکن اب ناکام ہوگا۔ پھر وہ اس بزرگ کو اپنی تیار کی ہوئی دوزخ میں ڈال دے گا، لیکن وہ آگ خداوند کریم کی قدرت سے آپ کے لیے گلزار بن جائے گی۔ اس کے بعد دجال کسی بھی مردہ کو زندہ کرنے کے لیے قدرت نہ پائے گا، اور یہاں سے ملک شام کی طرف روانہ ہو جائے گا، اور اس کے وہاں جانے سے پہلے حضرت امام مہدی دمشق آ چکے ہوں گے اور دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کریں گے۔ ایک دن لوگ نماز کی تیاری میں ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر جلوہ افروز ہوں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات فرمائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام فرمائیں گے، یا نبی اللہ امامت کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ امامت تم ہی کرو، کیونکہ یہ عزت اسی امت کو خدا نے دی ہے۔ پس حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت امام مہدی علیہ السلام پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ یا نبی اللہ، اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح آپ چاہیں انجام دیں۔ وہ فرمائیں گے یہ آپ ہی انجام دیں، میں تو صرف دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھ سے مقدر ہے۔ جب رات گزر جائے گی تو صبح کو حضرت امام مہدی علیہ السلام فوج لے کر میدان جنگ میں تشریف لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ میں اس ملعون کے شر سے زمین کو پاک کر دوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر اور اسلامی فوج دجال کے لشکر پر حملہ آور ہوں گی اور خوب گھمسان کی جنگ ہوگی۔ اس وقت دم عیسوی میں یہ خاصیت ہوگی کہ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک ہی دم عیسوی مار کرے گی۔ زمین پر دجال کے شر و فساد کا زمانہ 40 روز تک رہے گا، جن میں ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 مہینہ کے برابر، ایک دن 1 ہفتہ کے برابر، باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال کا فتنہ ختم ہونے کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن شہروں میں دجال نے فساد پھیلا رکھا تھا دورہ فرمائیں گے۔ دجال سے تکلیف اٹھائے ہوئے لوگوں کو خدا کے یہاں اجر عظیم ملنے کی خوشخبری دے کر دلاسا و تسلی دیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالی ہمیں، آپ کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ اس دجالی فتنہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو اس کے بارے میں مکمل اور درست آگہی ہو۔ ہماری یہ کاوش کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، لائک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔